اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین فلما رآہ زلفۃ سیئت وجوہ الذین کفروا وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم قل هو الرحمن آمنا بہ وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین۔ یہ سورۃ الملک کی آخری آیات ہیں، اور ان آیات میں وہی تصور آخرت کو نئے دلائل کے ساتھ ابھارنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس سورہ کا جو اختتام ہوتا ہے، اختتام میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی دلیل دی ہے کہ اگر اس دلیل پر غور کیا جائے اور انسان معروضی انداز میں اور استکبار سے ہٹ کر نکل کر اللہ کے وجود کے بارے میں سوچے اور اللہ کی جو قدرت ہے اس کا وہ اندازہ کر لے، تو یہ جو تصور آخرت کو ابھارنے کی کوشش کی گئی ہے اور انسانی ذہن کو اس کے تسلیم کے لیے تیار کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو ضرور بالضرور وہ اسے تسلیم کر لے گا۔ سب سے پہلی جو آج کی آیت ہے وہ یہ ہے، قل هو الذی انشأکم۔ پہلے قرآن نے یہ کہا کہ اے باغیوں، اے انسانوں، تم ذرا نیوٹرل ہو کر، غیر جانبدار ہو کر، جس کو آپ آبجیکٹو اسٹائل کہتے ہیں، آبجیکٹو انداز کہتے ہیں، اس طریقے سے تم اپنے بارے میں سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بلند کیا ہے۔ انشاء اسے کہتے ہیں کہ جیسے نشو نما ایک طریقے سے پودوں کے لیے، نباتات کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے لے کر یہاں تک پوری جو تخلیق ہوتی ہے اسے کن کن مراحل سے گزار کر ایک کھڑا کیا ہے۔ بلکہ انشاء کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس طریقے سے تم کو اس نے نمایاں کر دیا ہے، بھلا چنگا بالکل بنا دیا ہے، اور اس بھلے چنگے کی مثال اللہ تعالیٰ نے یوں دی ہے کہ اس نے تم کو قوت سماعت دی ہے۔ اگر انسان کے اندر قوت سماعت نہ ہو تو ایک طریقے سے انسان کی تخلیق نامکمل ہوتی ہے، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے انسانوں کے لیے، بلکہ اس نعمت کا اندازہ اس شخص کو زیادہ ہوگا
کہ اگر کسی شخص کی قوت سماعت چھن جائے تو قوت سماعت کی اہمیت کیا ہے، افادیت کیا ہے، وہ کس طریقے سے دنیا کی ساری چیزوں کو سن کر اپنے تأثرات دیتا ہے، اپنے مشاہدات کو سن کر پیش کرتا ہے۔ ایک تو قوت سماعت کی یہ افادیت ہے، والابصارا، اور اسی طریقے سے جو انسان کی نگاہ ہے، یعنی قوت بصارت ہے، اس قوت بصارت کے پیچھے اگر آپ غور کریں تو انسان کے اوپر اتنی بڑی نوازش ہے کہ ان آنکھوں سے دنیا کی رنگت کو، دنیا کی ایکٹیویٹیز کو، دنیا میں جو طرح طرح کے پھول ہیں، جو اللہ کی آیات ہیں، جو آیات کائنات ہیں، وہ انہی آنکھوں سے دیکھ کر لطف اندوز ہوتا ہے۔ اور اگر وہ سنجیدہ ہو جائے تو یہ ساری کائنات کی جو آیات ہیں، علامات ہیں، جو محاسن ہیں، ان محاسن کے تعلق سے اپنے خالق کو وہ پہچان سکتا ہے، اپنے خالق کے لیے اپنی زندگی کو مخصوص کر سکتا ہے۔ والافئدۃ، اور تیسری بات جو قرآن نے کہی ہے کہ اس نے انسان کو دل عطا کیا ہے۔ اس دل کے ذریعے، بلکہ دل کے بجائے اسے آپ دماغ کہیے، کہ اس نے اسے قوت فراست دیا ہے، اور اپنی قوت فراست سے، اپنی حکمتوں سے، اپنی صلاحیتوں سے فلسفی کی ایک دنیا قائم کرتا ہے، نئے افکار سے، نئے اسالیب سے، نئے جہاز سے عوام کو، یا کہیے کہ دنیا علم کو کہتے ہیں کہ وہ زرخیز کرتا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو زرخیزی کے لیے، انسانی ذہن کو ایک طریقے سے اپڈیٹ کرنے کے لیے کن کن طریقوں سے اسے نوازا ہے، کن کن صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اگر اپنی ان صلاحیتوں کے بارے میں انسان سوچنا شروع کر دے تو اس کے اندر جو بغاوت کا جذبہ ہے، اس کے اندر جو نافرمانی کا جذبہ ہے، یہ سارے جذبات ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو دینے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قلیلا ما تشکرون، کہ کم ہی ایسے بندے ہیں جو ہماری ان نعمتوں کا خیال کرتے ہیں اور ہماری ان نعمتوں کی وجہ سے ہمارے شکر گزار ہوتے ہیں۔ تو اگر ان نعمتوں کے بارے میں ڈھنگ سے سوچا جائے تو انسان اللہ کے سامنے گر جائے گا، انسان اللہ کے سامنے اپنے دست سوال کو دراز کرے گا، اور اس کے اندر جو ایک طریقے سے فرعونی ذہنیت ہے، وہ فرعونی ذہنیت ایک ابراہیمی ذہنیت میں تبدیل ہو جائے گی، قرآن یہ کہنا چاہتا ہے۔ اور مزید قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اس نے تمہاری پیدائش کو، اس نے تمہاری افزائش کو محدود اس نے نہیں کر دیا، جو آگے کی آیت ہے۔ اس نے پوری جو سطح ہے، جو سرزمین ہے، دنیا ہے، اس نے تمہیں پیدا کر کے تمہاری نسلوں سے، تمہارے لوگوں سے، تمہارے افراد سے بھر دیا۔ اس قرآن نے اس نے کہا ہے قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ، کہتے ہیں کہ وہی ایک ایسی ذات ہے، ذرا ان عربوں کو بتائیے جن کے ذہنوں میں کجی ہے، ٹیڑھ ہے، فہم و فراست سے دور ہے، کہ اس نے تم کو زرع کہتے ہیں کسی طریقے سے بیج کو بونے کو کہتے ہیں۔ آپ زمین میں بیج کو جیسے کسان ڈالتا ہے اور پھر وہ بیج اس طریقے سے نکلتا ہے کہ کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں، اسی طریقے سے اس نے پیدا کر کے تم کو پوری زمین میں پھیلا دیا ہے۔ تو جب وہ تم کو پھیلا سکتا ہے اور اس دنیا کو تمہارے وجود سے آباد کر سکتا ہے، تمہیں قوت سماعت، قوت بصارت، قوت فہم دے سکتا ہے، تو اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد تمہیں ہمارے پاس آنا ہے، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، پھر اس کے بعد تم لوگ سب جمع کر کے اللہ کی طرف لے جائے جاؤ گے، تو اگر وہ یہ بات کہتا ہے تو اس کی اس بات کو،
اس کی ان صفات کے پیش نظر مانا کیوں نہیں جاتا؟ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اتنے سارے دلائل کے باوجود اور تخلیق انسانی کے زاویوں کو بیان کرنے کے باوجود قرآن یہ چاہتا ہے کہ کس کس انداز سے، کس کس اسٹائل سے ان کو سمجھایا جائے اور ان کے رخ کو موڑا جائے، لیکن ان سارے مباحث کا، اس ساری گفتگو کا، ان سارے دلائل کا ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا ہے، بلکہ الٹے یہ وہ سوال کرنے لگتے ہیں کہ اگر تم واقعتاً سچے ہو، تم بڑی اپنی صداقت کے بارے میں چیختے رہتے ہو، تو بتاؤ تمہاری وہ آخرت، تمہاری وہ قیامت کہاں پر ہے جو تم قیامت کو طرح طرح کے الفاظ سے، طرح طرح کے انداز سے ہمارے سامنے رکھتے ہو؟ تو تمہاری قیامت ہے کہاں یار؟ ذرا ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ قل انما العلم عند اللہ، اس کا صرف ایک ہی وہ جواب دیتے ہیں کہ اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم۔ جیسے کہ انسان کے جیسے کوئی حجتی لوگ ہوتے ہیں، اپنی حجت سے، اپنی تکرار سے باز نہیں آتے ہیں، لیکن پھر بھی قرآن بڑی آہستگی سے ان کے جواب دینے کی بات کرتا ہے، بڑی انکساری سے بات کرنے کی بات کرتا ہے کہ آپ ان سے یہ کہہ دیے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ گویا یہاں پر قرآن یہ بھی کہنا چاہتا ہے کہ کسی مبلغ کو اور کسی اشاعت اسلام کا کام کرنے والے کو کہیں مسائل کا سامنا ہو، کہیں عداوتوں کا، مخاصمتوں کو سامنا ہو، تو انہیں الجھا نہ جائے، ان کا جو جواب دیا جائے اس جواب میں تندی نہ ہو، اس جواب میں جھکاؤ ہو، لہجے میں تلطف ہو، تکرم ہو۔ یہ چیز قرآن یہ بھی یہاں پہ بتانا چاہتا ہے وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ دیکھو بھائی، میں تو صرف نذیر مبین ہوں، مجھے نذیر بنا کر، مجھے مبلغ بنا کر، مجھے اسلام کی تعلیمات کا مرسل بنا کر یہاں پر بھیجا گیا ہے، اس سے زیادہ میری کچھ اہمیت نہیں ہے۔ میں تو وہ اس کی ان باتوں کو تمہارے تک صرف پہنچاتا ہوں۔ پھر قرآن جو ہے یہ کہنا چاہتا ہے کہ قل فلما رأوہ زلفۃ سیئت وجوہ الذین کفروا، تو کہتے ہیں کہ ان کی ان ساری چیزوں کے باوجود قرآن یہ کہتا ہے کہ جب قیامت آ جائے گی اور جب قیامت ان کے سروں پر کہتے ہیں کہ قائم و دائم ہو جائے گی، اور دیکھیں کہ قیامت تو ہمارے بالکل قریب ہے، ابھی تو اس دنیا میں ان کی اکڑ پھوں ہے، ایک طریقے سے کبر و غرور کی وجہ سے انہیں کچھ نظر نہیں آتا ہے، لیکن یوم آخرت میں جب قیامت کو یہ دیکھیں گے، ارے بھائی وہ تو ہمارے سامنے ہے۔ ذوالفطن کا مطلب ہے کہ بالکل کہتے ہیں کہ درکنار نہیں ہے، ہم کنار ہے۔ ذوالفطن قریب کو کہتے ہیں، اسی سے زلف بھی ہے، اسی سے زلف بھی ہے، تو کہتے ہیں کہ ذوالفطن، اور کہتے ہیں جب قیامت کو قریب دیکھیں گے، اس کے شعلوں کو اٹھتے ہوئے دیکھیں گے، تو کہتے ہیں کہ ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، عجیب ان کی صورتحال ہوگی۔ یعنی وہی چہرے جو دنیا میں اللہ کے رسول جب اس کے بارے میں کچھ کہتے تھے تو عجیب قسم کی ٹیڑھ ہوتی تھی، ان کے چہروں پر ایک تناؤ ہوتا تھا، لیکن آج چہروں کا وہ تناؤ اور ان کے چہرے کا وہ تنتنا اور ترا دور ہو کر ان کے چہروں پر مایوسی ہوگی، اور ان کے چہرے بالکل سے بجھے ہوئیں گے، قرآن نے یہ کہا کہ، اور ان کی نگاہیں جو ہیں بالکل سے جھکی ہوں گی، ایک طریقے سے ان کی ذلت کی، ان کی رسوائی کی قرآن نے اس طریقے سے تصویر کھینچی ہے۔ وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ، جس طریقے سے یہی کفار جو دنیا میں پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے کہ اے رسول ذرا بتاؤ وہ کہاں ہے تمہاری قیامت یار جس کی تم بات کرتے ہو، تو اب قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہی وہ چیز ہے، یہی وہ چیز ہے، کہتے ہیں کہ قل قیل حاضل کنت، جس سے تم کو بتایا جاتا تھا، تم کو اس قیامت کے بارے میں، اس پیشی کے بارے میں سمجھایا جاتا تھا،
لیکن تم نے اس دعویٰ کو، ان کی اس دعوت کو، ان کی اس التماس کو تم نے بالکل رد کر کے رکھ دیا۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی، وہ کہتے ہیں کہ ذرا ان سے یہ کہیے کہ چلیے میں مانتا ہوں کہ اللہ مجھے اگر اور میرے ساتھیوں کو تباہ کر دے، ختم کر دے، اور کہتے ہیں کہ یا ہمارے اوپر رحم فرمائیاں اس کی ہوں، چلیے ایک بات تو یہ ہے، لیکن فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، تو ذرا ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس دن جو عذاب علیم ہوگا، علیم اسے کہتے ہیں، یعنی علیم تو آپ سے یوں کہہ دیے کہ دردناک عذاب، لیکن علیم اس عذاب کو کہتے ہیں جیسے کسی کو درد ہوتا ہے لیکن کبھی رات میں دھیما ہو جاتا ہے، کبھی شدید ترین ہو جاتا ہے، وہ رہ رہ کر اٹھتا ہے، کبھی دب جاتا ہے، کبھی رہ رہ کر اٹھتا ہے، یعنی عذاب علیم اسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو درد انسان کو پیس کر رکھ دے، ایک طریقے سے اس کو توڑ مروڑ کر رکھ دے، اسے علیم کہتے ہیں۔ تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو دردناک قسم کا تمہارے جسم و اعضاء کا، تمہارے ذہن کو توڑ دینے والا جو عذاب ہے، تم کو کون بچائے گا؟ ذرا ہم تم سے، چلو ہماری بات چھوڑ دو، تم ہمارے اوپر پتہ نہیں اللہ کی تباہی آتی ہے یا ہم کو اللہ بچاتا ہے، لیکن اگر ایسا کچھ ہوا اور تمہیں جنت میں ڈالا گیا اور اس عذاب علیم سے تم کو گزرنا پڑا، تو تمہارے لیے، تمہارے پاس کیا حل ہے؟ تم اس کو کس طریقے سے روکو گے؟ اب ظاہر ہے کہ کوئی عذاب آتا ہے، کوئی طوفان آتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ طوفان کے وقت ملک الرٹ ہو جاتا ہے، فوج الرٹ ہو جاتی ہے، لیکن آپ یہ بتاؤ کہ اس طوفان کو روکنے کا تمہارے پاس ذریعہ کیا؟ ذرا ہم تم سے پوچھنا پاتے ہیں، تو ظاہر ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ یہ کہنا تھا، بار بار دیکھیے، بار بار قل کہا گیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک طریقے سے ان کے ذہن میں یہ چیز ڈالنا چاہتا ہے، قل هو الرحمن آمنا بہ، ان کو یہ بتائیے کہ کوئی بھی اگر مصیبت آتی ہے تو وہی رحمان ہے جس پر ہم ایمان لاتے ہیں، آمنا بہ، جس پر ہم ایمان لاتے ہیں، وعلیہ توکلنا، اور اس پر ہم مکمل طور سے اعتماد و انحصار کرتے ہیں۔ تو اگر ہم کو مصیبتوں سے، عذاب سے، مسائل سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جس پر ہم توکل کریں اور جس کو اپنا پتوار بنائیں۔ جیسے انسان ہوتا ہے، کشتی میں پتوار ہوتا ہے، تو پتوار سے وہ تحفظ کرتا ہے، وہ ریلوں سے، موجوں سے بچتا ہے۔ تو ہمیں اگر گرداب سے، طوفانی موجوں سے کوئی بچا سکتا ہے تو وہی رحمان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس کے پاس بڑی نوازشیں ہیں، بڑے ذرائع ہیں انسانوں کے بچانے کے، تو وہی بچا سکتا ہے۔ لیکن تم کو کون بچائے گا؟ کیا یہ بت جن کی تم پرستش کرتے ہو؟ کیا یہ ملائکہ جن کے بارے میں تمہارا یہ گمان ہے کہ ہماری وہاں پر سفارش کریں گے؟ اس طریقے کے جتنے بھی تصورات ہیں، جتنے بھی تمہارے باطل خیالات ہیں، یہ سب لا طائل اور لا حاصل ہیں۔ صرف وہی ایک ذات ہے جو انسانوں کو، جو کسی شخص کو اپنی رحمتوں کے توسط سے بچا سکتی ہے۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور کہتے ہیں یہاں تو تم اکڑتے ہو، تم کو کچھ سمجھاتا ہوں تو مجھے شاعر کہتے ہو، مجھے ساحر کہتے ہو، مجھے کہتے ہیں کہ جنون زدہ کہتے ہو۔ یقین جانو میں یہ کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو نذیر مبین ہوں۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے اگر تم اس نذیر مبین کے احکامات کو، اس کی تعلیمات کو اور اس کی توجہات پر متوجہ ہو جاؤ تو یہی چیز تم کو جہنم سے اور عذاب علیم سے تمہاری چیز محافظ ہو سکتی ہے۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے قل ارأیتم، اور اس پوری سورہ کا جو اینڈ ہوتا ہے ایک طریقے سے
اس کا اینڈ جو ہے اتنا مؤثر ہے، لیکن یہ مؤثر ان لوگوں کے لیے ہوگا جن کے پاس قوت سماعت ہوگی۔ یہ اس کا جو اینڈ ہے ان لوگوں کے لیے محرک ہوگا جن کے یہاں قوت بصارت ہے۔ اور یہ جو آخری دلیل ہے یہ انسانوں کے اندر ایک تبدیلی پیدا کر دے گا، ایک انقلاب سے اسے ہمکنار کر دے گا۔ لیکن اگر اس کے پاس قوت فراست ہے، قرآن یہ کہنا چاہتا ہے قل ارأیتم، ذرا ان سے یہ کہیے، ذرا ان سے یہ پوچھیے، یہ سوال کیجئے، ان اصبح ماؤکم غورن، کہ یہ جو تمہارا پانی ہے، بلکہ یہ کہیے کہ یہ جو دریا ہے، یہ جو گنگا ہے، یہ جو جمنا کہوں کہ یمنا کہوں، میری سمجھ میں بات نہیں آتی ہے، یہ ساری جو دریا بہہ رہے ہیں، یہ سمندر ہیں، اگر یہ سارے پانی جو سطح آب پر ہیں وہ زمین کے اندر چلے جائیں اور ایک چلو پانی نہ ہو، اور کہتے ہیں کہ بہت سے ایسے اوقات آتے ہیں کہ سارا پانی سوکھ جاتا ہے، چڑیوں کو پانی نہیں ملتا۔ آپ دیکھیں چڑیوں کو پانی نہیں ملتا، اور یہ جنگل کے جو جانور ہیں یہ بیچارے پانی کے لیے ترستے ہیں، کبھی کبھی ایسی صورتحال ہوتی ہے۔ تو یہ بتاؤ تمہارا یہ جو معاشرہ ہے، تمہاری یہ جو دنیا ہے، اگر اس طریقے کا اس پر کال پڑ جائے، قحط سالی آ جائے، زمین کے اوپر کا تمام پانی اندر چلا جائے، تو زمین کے پانی کو باہر لانے والا کون ہے؟ ذرا ان سے پوچھیے آپ۔ اور زمین کے اندر کے پانی کو لا کر اسے آب روا میں تبدیل کر دیتا ہے، پھر اسی پانی سے دریاؤں کو بھر دیتا ہے، دریاؤں میں موجیں اٹھنے لگتی ہیں۔ تو یہ جو پانی میں فلو ہو جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ پانی سوکھ گیا، بھائی گنگا اور جمنا بھی سوکھ جاتی ہیں، لیکن کچھ دیر بعد ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس میں فلو آتا ہے، پانی بہتا ہے، چشمے لوگوں کو سیراب کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ بتاؤ یہ پانی آیا کہاں سے ہے؟ لیکن اس کے بارے میں ایک سائنٹسٹ جتنے سلیقے سے اس آیت کی تشریح کر سکتا ہے، مدرسے کا ایک مولوی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ پورا جو سائیکلنگ سسٹم ہے، آپ یہ دیکھیے کہ پوری دنیا میں پانی اتنا ہی ہے جتنا ہے، لیکن یہی پانی بھاپ بن کر کچھ اوپر چلا جاتا ہے، کچھ نیچے چلا جاتا ہے، لیکن پھر یہی پانی جو ہے کسی نہ کسی صورت میں سائنس سے بتاتی ہے کہ اوپر جاتا ہے، پھر بادلوں میں اللہ تعالیٰ اس کو لاد دیتا ہے، اور پھر بادلوں کے ذریعے اس کو یہاں وہاں بارش برساتا ہے۔ تو یہ بادلوں کے لادنے کا سلسلہ بھی قرآن میں ہے، اور جو پورا سائیکلنگ سسٹم ہے، ایک طریقے سے جو بارش کا موسم ہوتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں یہاں مانسون آیا، وہاں مانسون آیا، تو اس مانسون کو لانے والا اور پھر اسی پانی سے دنیا کو جل تھل کر دینے والا کون ہے؟ ذرا ان لوگوں سے پوچھو۔ تو ظاہر ہے کہ سائنس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، ان کفار و مشرکین کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اس کا صرف ایک ہی جواب ہے کہ ایک ایسی ذات ہے جس کو رحمان کہتے ہیں، ایک ایسی ذات ہے جو انسانوں کو آنکھیں دیتی ہے، جو انسانوں کو سماعت دیتی ہے، جو انسانوں کو فراست دیتی ہے۔ تو قرآن اس حوالے سے ان دلائل کی روشنی میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ ان تمام دلائل کے باوجود اگر تم قرآن کی ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتے ہو، اگر تمہیں قیامت کی آمد پر یقین نہیں ہے، تو تمہارے لیے سوائے عذاب علیم کے کچھ نہیں ہے۔ اسی کو قرآن نے قلیلا ما تشکرون کہا ہے کہ ایسے بندے جو ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے سرتاب ہوتے ہیں، انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا آتا ہی نہیں ہے۔ تو آج کے اس دور میں جو پوری دنیا، پوری ملت اسلامیہ قرآن سے دور ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر شکر کے جذبات کم ہوتے جا رہے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ ملت اسلامیہ کے اندر
شکر کے جذبات فراہم ہو جائے اور وہ اپنی بھولی ہوئی جو راہ تھی پھر اس پر واپس آ جائے۔ میں انہی کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔